کی اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تو اب انہیں چھوڑ دیا جائے گا، بس ختم، اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا ہی نہیں جائے گا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد صرف ایمان پر ہی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ کس طرح؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں کسی نہ کسی ایک چیز سے ضرور آزمائیں گے، یا خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جانوں اور مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور یہ پھلوں کی کمی سے مراد، علماء تفسیر نے لکھا اس سے مراد اولاد کا انتقال کر جانا بھی ہے، وہ بھی پھل ہوتی ہے۔ تمہیں آزمائیں گے اور اگر تم پورے اترے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب فرماتا ہے محبوب پھر صبر کرنے والوں کو میری رحمت کی خوشخبری سنا دے، پھر انہیں خوشخبری دے دے میرے کرم کی۔ میرے عزیز، زندگی میں آزمایا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضرت خباب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، کافر اتنا ستا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہم سخت آزمائش میں، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گڑھے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے، ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اپنی زندگی میں تیار رہیں، ذہنی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہیں، مزاج بنائیں۔ جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہو۔ ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر، ہر بندے کو سکھ چاہیے، ہر بندے کو، بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں، اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے۔ لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے، جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں، یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے۔ فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہیں۔ لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو؟
لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا، امام حسین ہے نا. تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے. فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے. لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہیں نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں. اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں. او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا. ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا میرا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. ان لفظوں پر حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے. سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا. پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے، دکھ 100 دفعہ قبول. دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے. یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. ہم نے تو پہلے سے ہی نتیجہ نکال دیا ہے. تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے. کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ. لیکن دیکھ لو نا، پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے. 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں. 8 سال کی عمر تھی، محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے تھے. پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی. لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہر مقام پر کبھی بدر، کبھی احد، اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف. کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو. سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے. کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا. پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو. منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کو. آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ کے. حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے. بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. صبح دن راتیں جناب ابوبکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا. دور حضرت عمر کا آیا. ساری دنیا مدینہ منورہ میں اندر سے دروازے بند کر کے سخت گرمی میں سوتی ہے، اور جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو 60 سال کی عمر میں دیکھا کہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تو عمر بھاگے جا رہے ہیں، ان اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں جناب آپ آرام کرتے، ساری دنیا سو رہی ہے. فرمایا سویا کرتا تھا کبھی خلیفہ بننے سے پہلے. عمر کسی غلام کو کہہ دیتے تو چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا،
حضرت عثمان بڑی محبت سے کہتے ہیں امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا. تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے. کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری ہے. لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، اساں جان بھی دتی تیرا تیرے. یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. میں کیسے غلام کو بھیج دیتا؟ مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا؟ یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے. 22-24 لاکھ مربع میل کے حکمران